بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. ایپیسوڈ 71 نہیں 72 سیکنڈ لاسٹ پارٹ 1. وہ لوگ دلشیر مینشن چلے آئے تھے. پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا. ریم ان دنوں نعمان علی کے پاس رہنے گئی تھی. 4 دن رہنے کے بعد ایحان اسے واپس لینے گیا تھا. نعمان علی اب اس سے نارمل بات کرتا تھا، مگر نعمان علی کی بیٹی نے اس سے بات کرنا پوری طرح بند کر رکھا تھا، اسی لیے راستے بھر خاموشی چھائی رہی. وہ ریم کو گھر چھوڑ کر باہر گیا تو رات کو لیٹ واپسی ہوئی تھی. اسے ڈائننگ ٹیبل پر برآن، انارا اور ایلف ہی نظر آئے جبکہ وہ کہیں نہیں تھی. اس کے پوچھنے سے پہلے ایلف نے مطلع کر دیا کہ ریم کے سر میں درد ہے تو وہ میڈیسن لے کر سوئی ہے، اسی لیے کسی نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا. برسوں بعد دلشیر مینشن میں خوشگوار ماحول میں سب نے مل کر ڈنر کیا تھا. وہ برآن کے پہلو میں ہی بیٹھا رہا، اس لیے برآن بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا. انارا بار بار آنکھوں میں اس کے مسکراتے چہرے کی نظر اتارتی. ڈنر کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. وہ اپنے کمرے میں آیا تھا. ایلف نے ریم کا تمام سامان یہاں اچھے سے سیٹ کروا دیا تھا الحمدللہ. ایحان نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد سونے کی بھی بہت کوشش کی. پتہ نہیں کس قسم کی بے چینی تھی جو جان کا آزار سی بن گئی تھی. بار بار اس دشمن جان کا خیال دل میں آتے اسے بن آب کی مچھلی کی مانند تڑپا رہا تھا. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. گھر کہاں، پورا کمرہ سائی کر رہا تھا اور بستر پر کانٹے سے اگ آئی تھی. آخر وہ جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر ایلف کے کمرے تک آ کر قدم روکے. اس نے دروازے پر دستک دی تو ایلف باہر آئی اور اسے دیکھ کر معنی خیز سا مسکرائی. کیا بات ہے، آپ کیوں آدھی رات کو بھٹک رہے ہیں؟ ایلف نے اسے چھیڑا. ریم اٹھی ہے؟ کہاں ہے؟ کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ ایحان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو ایلف کو سنجیدہ ہونا پڑا. ڈنر کر لیا تھا، پھر لیٹ گئی ہے. یو نیڈ ٹو گو، گیو ہر سم اسپیس، سب ٹھیک ہو جائے گا. ایلف نے اسے سمجھانا چاہا. ایحان کے بلاسر چہرے سے اسے کچھ پتہ نہ چلا. وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے پورے کمرے کا حشر بگاڑ دیا. گئی رات سگریٹ پھونک کر گزری اور پھر آخر کار نیند آ ہی گئی. صبح پھر جلدی ہی آنکھ کھل گئی تھی. وہ فریش ہو کر بریک فاسٹ کے لیے نیچے گیا، تب بھی وہ کہیں نہیں تھی اور اب ایحان کا پارا بری طرح ہائی ہونے لگا تھا. وہ یوں ہی بے دلی سے تھوڑا سا ناشتہ کر کے کمرے میں چلا آیا. دروازے سے اندر داخل ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر آنکھوں میں مخصوص چمک سی ابھری کہ وہ سامنے ہی گیلے بالوں سمیت ڈریسنگ میں منہ دیے کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی. آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا. دونوں کی نگاہوں کا بھرپور تصادم ہوا. وہ آہستگی سے چل کر اس کی پشت کے قریب آیا. اس کے اٹھتے ہر قدم پر ریم کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہوئیں، مگر وہ پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی. مگر ہاتھ کی لرزش نے بے پرواہی کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا. کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اپنی پشت پر بہت قریب سے ریم کو گمبھیر آواز سنائی دی تو وہ اپنی پچھلی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر اس کا سانس سینے میں اٹکا. ٹھیک ہوں، ریم نے دھیمے سے مختصر جواب دیا. وہ اپنا ڈریس لے چکی، مگر اب مصیبت یہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے بہت قریب کھڑا تھا. وہ مڑتی تو اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا جاتی. رات اپنے روم میں کیوں نہیں آئی تم؟ میں ویٹ کر رہا تھا. لہجہ شکوے سے بھرپور تھا. ایحان نے ایک قدم مزید قریب ہو کر اس کے اور اپنے بیچ کا وہ گز بھر کا فاصلہ بھی سمیٹ دیا. لٹرلی ایک بات بہت مزے کی بات میرے دماغ میں آئی ہے. ہم اپنی ماما کے پاس ہوں نا، بالکل پاس، تو ہم مور پاس ہوئے نا تو ہماری ماما کہتے ہیں ہاں آیا میری چولی چڑھ کے بہ گیا. ریم کی جگہ میری امی حضور ہوتی نا، انہوں نے کہنا تھا آیا ہن پتر میری جھولی چڑھ کے بہ جا، تینوں جڑا اتنا وقت چڑھیا. تو مائیں نا بہت کھچ کھاتی ہیں کہ ہم زیادہ یعنی گرمی میں اسپیشلی گرمی اتنی لگ رہی ہوتی ہے، ماما کے زیادہ یعنی پاس لیٹیں یا ان کے پاس جائیں. ماما کہتی ہیں پتر تھوڑے پرے ہوئی ہے، بہت گرمی لگتی پئی ہے. تو جیسے اس کے پاس جا رہا ہے. ناول ہے اس لیے، نہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر چلو آگے پڑھتے ہیں. ایحان نے ایک قدم مزید قریب کیا. ایک قدم مزید قریب ہو کر اس کے اور اپنے بیچ کا وہ گز بھر کا فاصلہ بھی سمیٹ دیا. اسے دیکھ کر سکون محسوس ہوا تھا اور اب اس لمبے گھنے سیاہ نم بالوں سے اٹھتی بھینی خوشبو سے روح معطر ہو رہی تھی. دوپٹہ کاندھوں پر پھیلایا ہوا تھا. ریم کے ماتھے پر بل پڑے. میرے خیال میں تو ہمارے بیچ ایسا کوئی مان بھرا تعلق موجود نہیں کہ ریم کی بات ادھوری رہ گئی. سانس ساکت ہو گئی جب اس کے کثرتی بازو سام کی مانند اسے اپنے پیٹ کے گرد لپٹتا ہوا محسوس ہوا. ہمارے بیچ دنیا کا
سب سے خوبصورت اور مضبوط ترین تعلق قائم ہوا ہے جانم، جس کی نزاکت کا ابھی تمہیں احساس تک نہیں۔ جس دن یہ احساس میں نے تمہیں دلایا، اس دن مجھے اپنے جسم و روح میں اترتا ہوا پاؤ گی۔ تب تمہاری اس نازک جان کو اس قدر بے بس کر دوں گا کہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے میری قربت اور نزدیکی کا وہ احساس مٹا نہیں پاؤ گی۔ آنکھیں موند کر جذب اور مدہوشی بھرے عالم میں کہتے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں بساتے ایہان نے اس کی کان کی سرخ ہوئی لو کو اپنے لبوں میں دبایا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باک جسارتوں اور گستاخ الفاظ پر لہو چھلکاتے چہرے لیے محض اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی تھی کہ اس کا یہ پرتپش لمس اور حدت بھری قربت جان لیوا تھی۔ دور رہ کر بات کریں، چھوڑیں مجھے، یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا ہے، وہ پھنکار کر کہتی اس کی پناہوں سے مچل کر نکلی تھی۔ ایہان نے دان تلے لب دبایا کہ محض اس کی اتنی سی شرارت سے مقابل کی غیر ہوئی حالت وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ ایہان کی ذرا سی قربت کے رنگ اس کے چہرے سے چھلک رہے تھے۔ ایہان کو یہ نظارہ دنیا کا خوبصورت ترین نظارہ لگا۔ باقی کا تنگ کرانا رات کے لیے اکٹھا رکھتے رات کے لیے اٹھا رکھتے شرافت کا مظاہرہ کرتے بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ میں گئی اور کچھ ہی دیر بعد ڈارک براؤن عبایا اور اسکارف سے حجاب کیے باہر آئی تھی۔ ایہان بھی تیار تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتا بغیر مزید کوئی شرارت کیے اسی لیے یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا۔ اب وہ سامنے تھی تو وہ کافی پرسکون تھا۔ وہ ریم کو اس کی ڈپارٹمنٹ میں چھوڑنے آیا تھا۔ ایہان دلشیر کے پہلو میں ایک عبایا اور حجاب میں موجود نازک کاجل بھری آنکھوں والی سانولی سی لڑکی کو دیکھ کر سب حیران و پریشان ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانند پھیل گئی تھی کہ اب ایہان دلشیر کی بھی ایک عدد گرل فرینڈ ہے۔ ایہان اسے چھوڑ کر سب کی چہمگوئیاں نظر انداز کیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلا آیا تھا۔ انہیں پیپر کا شیڈول دیا گیا تھا تو یونیورسٹی سے آف بھی دیا گیا تھا۔ ایہان، زین اور ملحق یونیورسٹی میں موجود تھے، جبکہ ضیاء ایہان کو فون کر کے اپنی ساری پرابلم بتا چکا تھا۔ ایہان نے اسے کہا تھا کہ وہ یہ سارا معاملہ سلجھانے کے لیے کسی بھی حد تک بھی جائے گا، بھی ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، ادھر آئے گا، کسی بھی حد تک جائے گا۔ اب یونیورسٹی رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو ملحق اور زین تو جا چکے تھے۔ وہ ریم کو لینے اس کی ڈپارٹمنٹ آیا تھا، تبھی پتہ چلا وہ کچھ بکس ایشو کروانے لائبریری گئی ہے، تو وہ اس کے پیچھے لائبریری میں چلا آیا۔ وہ یہاں آیا تو وہ بکس ہاتھوں میں تھامے لائبریری سے باہر ہی نکل رہی تھی۔ گھر چلیں یا کوئی اور بھی کام ہے؟ ایہان نے نرمی سے کہتی اس کے ہاتھ سے بکس تھام لی تھیں۔ نہیں چلیں، ریم نے کہا۔ ابھی وہ باہر کی جانب مڑنے ہی والے تھے کہ چند لڑکیوں کا گروپ ان کے سامنے آیا، جن میں ایہان کے ڈپارٹمنٹ کی امیر ترین طرح دار اور وہ لڑکیاں شامل تھیں جو پوری طرح ایہان میں دلچسپی لیتی تھیں، مگر کبھی ایہان نے انہیں لفٹ نہیں کروایا تھا، اور اب اس کے پہلو میں ایک عام سی معمولی سی لڑکی کو دیکھ ان کے دل میں درد تو اٹھنا ہی تھا نا، خاص کر ایلف جو کہ ہوم منسٹر کی بیٹی تھی۔ کدھر ہے ہوم منسٹر کی بیٹی؟ ہاں، جسے ایہان نے بہن کہا تھا، تو وہ دوبارہ اس سے نہیں الجھی تھی، مگر اب وہ سب دیکھ وہ بری ہی طرح تلملائی تھی۔ ایہان نے سنجیدگی سے سرد نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ اب کی بار اس سے مرغوب ہرگز نہ ہوئی تھیں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے تو یہ تمہارے ڈرائیور کی بیٹی ہے نا ایہان دلشیر؟ اب ایہان دلشیر کا یہ معیار تو ہے نہیں کہ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی کو منہ لگائے، تو تم بتاؤ لڑکی کتنے پیسوں کے لیے پھنسایا ہے ایہان دلشیر کو؟ اچھا ایسا کرو، وہ بازاری ادائیں، نزاکت اور لچکدار باتیں مجھے بھی سکھا دو، جن سے بڑی آسانی سے ہینڈسم اور امیر لڑکے آسانی سے پھنسا۔ بکواس بند کرو، یعنی پھنسا، ابھی اس کی بات ادھر ہی تھی، آگے سے ایہان بولا، ٹھیک ہے، بکواس بند کرو ایلف، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ ایہان غصیلی گراہٹ سے دہاڑا تھا، جبکہ ایلف نے دلچسپی سے محظوظ ہوتے اس لڑکی کا دھواں چہرہ دیکھا تھا۔ تم کیوں اتنا بڑک رہے ہو ایہان دلشیر؟ میں تو اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا لگتی ہے تمہاری، ایلف نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہ میری ایہان نے اسے منہ توڑ جواب دینا چاہا، جب اس سے پہلے ہی ریم کے چند الفاظ نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا اور پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ اسے پتہ نہ چلا رکھیل ہوں ان کی، بس یا کچھ اور بھی سننا ہے؟ ریم بے بسی کے احساس سے پھنکار کر بولی تھی، مگر پھر اگلی ہی لمحے اس کا دل دہل گیا۔ خوف سے وہ پوری طرح سفید پڑ گئی تھی جب سامنے والی لڑکی کا گال تیزی سے نیلے ہوتے دیکھا تھا۔ ایلف پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایہان دلشیر کا ہولناک وحشت ناک روپ دیکھے گئی۔ چٹاک تھپڑ کی آواز پورے گراؤنڈ میں گونجی تھی۔ وہ لاکھ لڑکیوں سے دور بھاگتا یا
ایکسٹرا لکھے ہوتے ہیں کہیں کہیں ورڈ تو پھر پوری لائن کا بڑا غرق ہو جاتا ہے. بھاگتا یہاں رہتا تھا, یہ یہاں یا نہیں تھا نا, ٹھیک ہے. وہ لاکھ لڑکیوں سے دور بھاگتا رہتا تھا. لڑکیاں بھی اس کی غصیلی طبیعت کے باعث اس سے کوسوں دور رہتی تھیں, مگر پہلے کبھی ایہان دلشیر نے لاکھ نفرت کے باوجود کسی لڑکی ذات پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. سب بے یقین سے تھے. تبھی وہ بجلی کی سی تیزی سے ساتھ کھڑی تھر تھر کامتی ریم کا بازو دبوچ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا. ریم کا دماغ تو جیسے خوف و دہشت کے باعث سن پڑ چکا تھا. وہ اسی لیے پارکنگ میں اپنی BMW کے قریب آیا تھا, جہاں اس وقت اتفاقاً کوئی موجود نہیں تھا. ایہان نے اسے یہاں لا کر ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کیا تھا. اس کا لال بپو کا چہرہ, سرخ انگارہ وحشت زدہ آنکھیں, برف کی مانند سرد تاثرات سے ریم کا سانس اٹک گیا تھا. ایہان وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی بات بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی. چٹاخ سناٹے دار تھپڑ اس کا دماغ گھما گیا تھا. وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور پیچھے کھڑی گاڑی سے ایک دھماکے کی آواز سے ٹکرائی تھی. ماتھا فرنٹ ڈور کی ونڈو سے ٹکرایا اور خون کی لکیر ماتھے کی دائیں جانب کی گال پر بہتی چلی گئی. ریم نے بھی یقینی سے پھٹی آنکھوں سمیت گیلی گال پر ہاتھ رکھا. نازک جان کی برداشت بھی بس یہیں تک تھی کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی. وہ جو تیش و اشتعال سے پاگل ہو چکا تھا بے یقینی سے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا. اسے زمین پر گرتے دیکھ تڑپ کر اس کی جانب لپکا اور زمین پر پوری طرح گرنے سے پہلے ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا. ریم کے ماتھے سے نکلتی خون اور گال پر چھپے اپنے ہاتھ کے نشان کو دیکھ اب صحیح معنوں میں اس کے اوسان کھتا ہوئے تھے. ریم ویک اپ, آنکھیں کھولو پلیز. ایہان نے بری طرح نا, ٹھیک ہے. ادھر ایہان نے بری طرح بے قرار ہوتے اسے جھنجھوڑ ڈالا. پھر دیر کیے بغیر اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بہت تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی تھی. اس کی سسکیاں ہاسپٹل کے پورے روم میں گونج رہی تھیں. وہ جب سے ہوش میں آئی تھی باپ کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی. ماتھے پر بینڈیج کر دی گئی تھی کہ معمولی سا زخم تھا, مگر گال پر پڑے ہاتھ کے نشان اب بھی باقی تھے. برآن دلشیر کے ایک فون کال پر ریم کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا, نہیں تو بقول ڈاکٹر کے یہ تشدد کیس تھا. برآن دلشیر غصے سے مٹھیاں بھینچے وہیں کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا خونخوار نگاہوں سے ایہان کو گھور رہا تھا, جو سامنے دیوار سے مجرموں کی طرح ٹیک لگائے کھڑا بری طرح اپنے لب دانتوں تلے کچل رہا تھا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایہان بابا, میں غریب ضرور ہوں مگر اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کچھ بھی کریں گے میری بچی کے ساتھ اور میں چپ رہوں گا. کیا اسی لیے میں نے اسے آپ کو سونپا کہ آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے ابھی ہی بتا دیں. میری بیٹی مجھ پر بوجھ ہرگز نہیں ہے. آخر نعمان علی پھٹ پڑا تھا. اس کی بات پر برآن دلشیر تیش سے ایہان کی جانب بڑھا تھا. ایہان, مجھے ابھی اور اسی وقت وضاحت دو کہ تم نے گڑیا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ برآن دلشیر نے پھنکار کر کہا تھا. نعمان علی سے کہیں اپنی بیٹی سے کہیں, ٹھیک ہے میں نے غلط پڑھا ہے, میں پڑھتی ٹھیک ہوں اپنی طرف سے, وہ زبان کو بلّا ہو جاتا ہے شاید, کیا ہوتا ہے ورڈ ہو جاتا ہے میرے منہ میں. نعمان علی سے کہیں اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ میں نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا. ایہان کا لہجہ دھیما مگر بے تاثر تھا. نعمان علی نے ایک غصیلی نظر ایہان پر ڈالی. نہیں, وہ نہیں, تم بتاؤ گے کہ کیا ہوا تھا؟ برآن اب کی بار چلایا تھا. اس نے یونیورسٹی میں پوری ڈپارٹمنٹ اور میرے سب دوستوں کے سامنے خود کو میری رکھیل کہا. رکھیل؟ ایہان یہ ایک سیکنڈ, ایہان یہ برآن کو بتا رہا تھا. اچھا یعنی کہیں کہیں اس طرح لکھا ہوتا ہے, لگتا ہے نہیں میں غلط پڑھ رہی ہوں, لکھا غلط ہوا ہے, لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. پھر میں پوری لائن پڑھتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں نہیں ایسے ٹھیک ہے. ایہان یہ برآن کو بتا رہا تھا مگر نعمان علی کے گھیرے میں موجود ریم باپ کے سامنے اس کی اس بات پر شرمندگی کی اتھا گہرائیوں میں گری تھی. تبھی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی, جبکہ برآن اور نعمان علی اس کی بات پر تنبہ خود سے ہوئے تھے. نعمان علی, مجھے بتا دیں کہ اس بات پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انہی کی سرپرستی میں 4 گواہوں کی موجودگی میں پورے قانونی اور شرعی حیثیت سے نکاح کر کے ان کی بیٹی کو باعزت طریقے سے رخصت کیا تھا. میرے دوستوں کے سامنے اس نے اس رشتے کو اور مجھے اپنے لیے گالی بنا دیا ہے. اس سب کے باوجود میرا ہاتھ اٹھانا غلط تھا, جس کے لیے میں ریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں. وہ یہ بول کر وہاں رکا نہیں تھا, کمرے سے باہر نکل گیا تھا. نعمان علی نے غصے سے ریم کا چہرہ سینے سے نکال کر اپنے روبرو کیا تھا. ریم, میں نے تمہاری ایسی تربیت کب کی کہ تم اپنے شوہر کے سامنے اپنی گفتگو میں ایسے غلیظ الفاظ ادا کرو؟ نعمان علی نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تھا. ریم نے روتے ہوئے چہرہ جھکا لیا. برآن نے ایک سٹ سے سانس اپنے اندر کھینچی تھی اور نعمان علی کی جانب مڑا. نعمان علی, گڑیا اب دلشیر خاندان کی عزت اور غیرت ہے. اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دلشیر خاندان کی عزت کو یوں لوگوں کے سامنے اچھال کر خود کو اور ہمیں بے عزت کرے. میری ان الفاظ
میرے ان الفاظ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ایحان کے ہاتھ اٹھانے کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. اس نے غلط کیا, اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. وہ تم سے اور گڑیا سے معافی بھی مانگے گا, اور اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں کہ آئندہ کے بعد گڑیا کو خروش تک نہیں پہنچے گی. میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا. لیکن نعمان علی بچی کو بھی سمجھاؤ کہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھے, تمام ناراضگی دور کرے اور ہنسی خوشی پرسکون زندگی کی نئی شروعات کرے, کیونکہ ایحان بھی اب یہی چاہتا ہے. برہان دلشیر کے الفاظ سے اب نعمان علی کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں برہان نے ڈسچارج لے لیا تھا. برہان آفس جا چکا تھا. ایحان اس کے انتظار میں وہیں تھا. بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ریم نعمان علی کے کان میں منمنائی تھی. بالکل نہیں, اب بھی رہ کر تو آئی ہو میرے پاس. اب اپنے شوہر اور اپنے گھر کے رشتے پر توجہ دو میری بچی, اسی میں تمہاری اور تمہارے بابا کی خوشی اور بھلائی ہے. نعمان علی نے نرمی سے لہجے میں اسے کہا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی. ایک نظر ہی اس جن کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا تھا. اس کے بعد یہ توفیق نہیں کی. نعمان علی واپس چلا گیا اور وہ ایحان کے ساتھ گھر چلی آئی. وہ اس وقت سادہ سی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس گیلا چہرہ تھپتھپاتی واش روم سے باہر نکلی تھی, مگر اگلے منظر سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا. وہ جس وقت واش روم گئی تھی تب وہ کمرے میں موجود نہیں تھا, مگر آپ چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی سی طاری کیے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا. ریم اسے نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی تھی, مگر پھر اس کے اوسان کھتا ہوئے تھے کہ پل بھر کا کھیل تھا. ایحان نے اچانک اٹھ کر سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی. اس تک آ کر اس کا بازو دبوچا اور لا کر اسے بیڈ پر پٹکا تھا. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ جو بستر پر اوندھی منہ گری تھی سیدھی ہو کر چیخی, مگر سامنے اسے انتہائی وحشت زدہ تاثرات چہرے پر سجائے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ ریم دل و جان سے لرز گئی تھی. ناحق الزام لگایا گیا ہے مجھ پر. تم نے جو خود کو کہا ہے اس کے صحیح معنی و مطلب سمجھانے لگا ہوں. وہ سب سچ کر کے لہجہ پتریلا اور ہر لفظ ذہن میں بجھا تھا. ایحان, ریم نے بے یقینی سے پھٹی نگاہوں سے اس ظالم کو دیکھا جو شرٹ تن سے جدا کر کے خود سے دور اچھال چکا تھا. وہ اس کی جانب بڑھا تھا. جب ریم بچھلی کسی تیزی سے بیڈ کی دوسری جانب سے بستر سے اتر کر کمرے کے دروازے تک گئی اور دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی, وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا تھا. تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول کی کوششیں اور یہ بے کار کا احتجاج مجھے میرے ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ ریم, ایحان دلشیر. ایحان نے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ حمائل کرتے اسے دیوار سے پن کیا تھا, اور اس سے پہلے وہ چیختی یا کچھ کہتی اس کے تمام الفاظ چرائے گئے تھے. ریم کو لگا آج وہ اپنی اس وحشی روپ کے ساتھ اس کی جان لے لے گا. کہ اسے اپنے وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا. وہ آنکھیں موندے اپنی منمانیاں کرتا اس کے حواس مختل کرنے کو تھا. وہ لاکھ احتجاج کے باوجود محض اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی. وہ پیچھے ہٹا تو ریم نے سسکتے ایک طویل ترین ہچکی بری تھی. سوری, وہ کہتی ٹوٹتی بکھرتی سسک کر رو پڑی تھی. ایحان نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا. اس کے اپنے کہے گئے سنگین ترین الفاظ پر ذرا سا پچھتاوا ایحان کا تمام غم و غصہ جھاگ کی طرح بٹھا گیا تھا. ایک شرط پر معاف کروں گا, ایحان نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھتے کہا تو ریم نے بھیگی آنکھوں سے اس بے مہر کو دیکھا. ایحان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا. اس ہاتھ کو سزا دو, کوئی بھی چیز اٹھا کر اس پر دے مارو اور توڑ دو اسے, اس کا کہنا تھا جب وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی, مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. ریم, آج تمہاری جان تب ہی چھوٹے گی جب تم وہ کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں, اس نے پھر بتاسو لہجے میں کہا تھا. وہ جو اس سے پوری طرح تنگ آ چکی تھی آخر ہر طرح سے عاجز آ کر چکی اور پوری طاقت سے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے. وہ یوں ہی پتھر بنا وہاں کھڑا رہا, بلکہ اب لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے پر وہ چٹپٹا کر اس سے دور ہوئی تھی, مگر وہ ڈھیٹ پنا اس کے سامنے موجود تھا. زیادہ مزہ نہیں آیا, مگر ٹھیک ہے, وہ کہتا ہلکا سا ریم کے آگے جھکا تھا اور ہاتھ پر اس کے دانتوں کے نشان پر اپنے لب رکھ دیے. ریم نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے. ریم, آئی ایم سوری, مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, پلیز مجھے معاف کر دو. پل بھر میں وہ موم کی طرح پگھلتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ملتجی لہجے میں بولا تھا, تو دور ہٹے مجھ سے, مجھے آرام کرنے دیں. اس کی جان پوری طرح ہلکان آنا ادھر, ٹھیک ہے, ادھر لکھا ہلکان کر کے اب وہ کتنے اطمینان سے معافی مانگ رہا تھا. ریم کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا. ایحان نے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی سخت غصے میں آ کر بیڈ کے کونے پر نیم دراز ہوئی تھی. ایحان بھی بلیک ٹراؤزر اور بلیک سینڈو میں آ کر اس کی پشت پر نیم دراز ہوا تھا. ایحان نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور اس کی خمدار پشت کو بغور دیکھا. کئی لمحے سبک روی سے, پلیز اگر کسی کو پتا ہے سبک روی ٹھیک ہے کسے کہتے ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز, مجھے نہیں پتا. کئی لمحے سبک روی سے خاموشی کی نظر ہوئے. وہ اس دشمن جاں کی جانب دیکھے گیا تھا. آدھی رات کا وقت, تنہائی, نیم ملگجا سا اندھیرا اور پہلو میں موجود من پسند وجود. ایحان کو لگا تھا کسی بھی وقت اس کے صبر و
آئی اللہ، ایک استقلال اور یہ استقامت، یہ دو ورڈز نا بہت مجھے مشکل لگتے ہیں. کسی بھی وقت اس کے صبر و استقامت کا پیمانہ چھلک پڑے گا. ریم سناٹے کو چیرتی اس کی بھاری آواز بہت قریب سے کمرے میں گونجی تھی. جواب نہ ملنے پر وہ ذرا سا اس کی جانب سرک آیا. مجھے معلوم ہے ریم، تم جاگ رہی ہو، بات کرو مجھ سے. ایحان نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ریم بری طرح تکیہ ہاتھوں میں دبوچتی اپنے لب کچل کر رہ گئی. کب سے کمر پر اس کی نگاہوں کی تپش نے اسے بے حال کر رکھا تھا، اور اب اس کا اسے اس طرح سے مخاطب کرنا ریم کو پھر سے پریشان کر رہا تھا. ریم، ایحان نے اسے پھر پکارا. جی. اس نے ناچار جواب دینا پڑا. لٹرلی نا جب ایسے کوئی رومانٹک آتے ہیں، میں اپنی ہنسی اتنی کنٹرول کر کے پڑھ رہی ہوتی ہوں نا کہ شاید آپ کو بھی سنتے وہی کچھ فیلنگز آ رہی ہیں جو مجھے آ رہی ہوتی ہیں. تو لٹرلی میں بہت، مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. مطلب میں اس طرح کے رومانٹک سین پہ مجھے ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، تو مجھے ہنسی آتی ہے، تو میں بہت ہنسی کنٹرول کر کے پڑھتی ہوں. میرا حوصلہ قسم سے. میں تمہاری کمر کو اپنے لبوں سے چھونا چاہتا ہوں. اطمینان بھرے لہجے کی فرمائش پر ریم تیش و اشتعال سے اپنی آنکھیں بھینچ کر رہ گئی. بھلا اس بیہودہ بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ ریم ایک مرتبہ پھر پکارا گیا. حلق سے پھنس پھنس کر آواز نکلی. میں تمہاری کمر کی چٹنی بنا دوں گا. ایحان نے کہتے دانتوں تلے لب دبایا. ادھر وہ جانتی تھی وہ اسے خام خواہ سچ کر رہا ہے. خدا کے لیے سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے. ایسی بیہودہ باتیں وہ چھٹپٹا کر بول رہی تھی، مگر پھر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب اس کا کثرتی بازو اور آہنی ہاتھ اپنے پہلو سے کسی سانپ کی طرح لپٹتا محسوس ہوا، اور حدت بھرے نرم لمس نے پچھلی گردن جھلسائی. ریم خود میں سمٹتی آہستگی سے لرز اٹھی تھی. مٹھیوں میں تکیہ دبوچے وہ آنکھیں زور سے بھینچ گئی. ریم اس کے بالوں میں منہ دیے جذبات سے بوجھل بہکی سی آواز تھی. ایحان کا سارا وزن اس نازک جان پر تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی. ریم کو لگا ابھی اس کی جان نکل جائے گی کہ اس کی انگلیوں کی پوریں اسے اپنی شرٹ کے اندر پہلو میں سرکتی محسوس ہو رہی تھیں. ایحان دور ہٹیں، وہ بمشکل ہی بول پائی تھی. ریم تمام ناراضگی دور نہیں ہو سکتی. گمبھیر مدہوش بھرا لہجہ تھا. اب کی بار اس نے اس کی گال پر اپنے لب گاڑے تھے. نہیں، بی کی آواز میں ٹکا سا جواب دیا گیا تھا. تب ایحان نے بہت نرمی سے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں جکڑتے اس کا رخ اپنی جانب گھمایا تھا. ایحان کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور دوسرا ہاتھ سے اس نے ریم کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دی تھیں. ریم کا سانس دھنکی، وٹ از دھنکی؟ دھنکنی ہے ورڈ. لٹرلی مجھے دھنکنی کا بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، ریم کا سانس دھنکنی کی طرح چل رہا تھا، اور پورا وجود ہلکے سے ایک بندہ یہ کہہ دے کیا تیز چل رہا تھا. بس دھنکنی ہے کیا ہوتا ہے. اور پورا وجود ہلکے سے کپ کپا رہا تھا. بھیگی سیاہ پلکیں اور لرزتے نیم وال لب. وہ ذرا سی قربت پر اس کا یہ حال دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا. کیوں نہیں؟ ایحان نے اس کی چین پر لب رکھتے پوچھا تھا. آپ کی ایک شرط کی وجہ سے اپنی پہلی اور آخری محبت کھو چکی ہوں میں. دوسری شرط کی وجہ سے اپنی عزت مان اور اپنی ذات کا غرور نہیں کھو سکتی. اسی لیے دور ہٹی مجھ سے. وہ پھٹ پڑی تھی، اسی لیے گرا کر بولی تھی. ایحان اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا. اور اگر میں کہوں یہ کوئی شرط نہیں ہے تو؟ اس نے کہتے اس کی کالر بون پر اپنے لب جمائے تھے. پھر میں کہوں گی مجھے آپ کی بات کا اعتبار نہیں. وہ اس کے ہر بے باک لمس پر اذیت سے تڑپ اٹھی. کیوں اعتبار نہیں یار؟ سرگوشی نما آواز میں کہتا وہ اس کے کان کی نرم لو کو اپنے لبوں میں دبا گیا. اس لیے کہ کل کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اپنی بازاری ادائیں یا جھوٹی باتوں میں پھنسا کر بہکایا ہے. اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ایحان نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا بے دردی سے رب کرتے اسے کسی سنگین جملہ کہنے سے باز رکھا تھا. ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے. وہ نرمی سے بولا تھا. اب کی وجہ اب نہیں، آپ کی وجہ سے مجھے ہر روز ایسے ہی جملے اور الفاظ سننے کو مل رہے ہیں. ایحان دلشیر وہ نفرت امیز لہجے میں کہتی رو پڑی تھی. فورگیٹ اٹ یار. وہ کہتا نزدیکی بڑھاتا اس کے چہرے کا ایک ایک نقوش اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا. اس وقت سب کچھ بھول نہیں سکتی. اس کا لہجہ ملتجی تھا، اس کی گرفت نرم تھی. تبھی ریم اپنی پوری کوشش کر کے بکھری سی حالت میں اس کی پناہوں سے نکلی تھی. ایحان نے بری طرح اپنے لب بھینچے. وہ اب تیزی سے اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی. ایحان نے لہو چھلکاتی نگاہوں سمیت اپنی مٹھی زور سے بھینچ لی تھی. جائیں یہاں سے، دور رہیں مجھ سے، کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے. ایحان دلشیر وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. ایحان تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا، اور پھر وہ بہت دیر تک
शावर के नीचे मौजूद खुद को पुरसकून करने की कोशिश करता रहा था। धुतकारे जाने की तकलीफ और अजियत रूह को छलनी करने वाली थी। दिमाग फिर से दर्द से फटने लगा तो इसे दिमागी सुकून के लिए अपनी मखसूस मेडिसिन की अशद ज़रूरत महसूस हुई थी। वो शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में गया। ड्रेस चेंज करके वो रूम में रुका नहीं था, इसके जानिब देखे बगैर पहले रूम से और फिर घर से ही बाहर निकल गया था। ओ गॉड एनारा! एलिफ हैरत से इसे देख रही थी, जबकि एनारा शर्मिंदगी से लब कुचलती, कभी एलिफ को देखती तो कभी चाय कप में निकालती फराह को। एनारा से शुरुआत यही लिखा हुआ है। एनारा से शुरुआत में दोस्ती का इसे ये बड़ा फ़ायदा हुआ था कि एनारा अब भी इसे पहले की तरह इज्जत और अहमियत देती थी। मुलाजमत वाली बात कहीं नहीं थी। एनारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर बुरआन सर बाहर मुंह मारेंगे। एनारा की इस रात वाली बात गोश गुजार करने से एलिफ और फराह दोनों शौक थी। मैं डर गई थी ना। एनारा रूहान सी हुई। शोहर की मोहब्बत से कौन डरता है एनारा? फराह ने गुस्से से कहा तो एलिफ की नज़रों का मंजर अचानक तब्दील हुआ। वो भी तो अर्ज़ी की जुनूनी मोहब्बत से यूं ही खौफज़दा हुई थी। मैं आती हूँ, मुस्कुराकर कहती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में कदम रखते आंख से एक आंसू फिसला था। बुरआन तो कह रहा था वो हम मोहब्बत करता है। आज खुला के नोटिस भेजे इतने दिन हो गए थे, पर अर्ज़ी खानज़ादा को गोया इस नोटिस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। बुरआन इसका दिल बहलाने के लिए कह रहा था कि अर्ज़ी इससे मोहब्बत करता है। अर्ज़ी मोहब्बत नहीं करता था। दिल में एक ठेस सी उठी तो वो कमरा अंदर से लॉक करती बेड पर लेट गई। आंखें मूंदती इस सितमगर को याद किया जो इसे बिल्कुल भूल चुका था। मोहब्बत के सभी दावे धरे के धरे रह गए थे। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी। अर्ज़ी खानज़ादा कभी नहीं। वो सिसकी थी और फिर कुछ ही देर में ज़हनी थकन के बायस नींद के आगोश में चली गई थी। बाहर फराह अब एनारा के साथ सोफे पर बैठी एनारा को गुस्से से घूर रही थी। क्या करूं मैं तुम्हारा? बीवी नहीं, बेवकूफ़ लड़की। शोहर को अगर यूं खुद से दूर करोगी तो मर्द दूसरी औरत में सुकून तलाश करेगा। फराह ने अकल की बात की थी। तो मैं क्या करूं? इनकी भी तो गलती है। वो क्यों दूर हुए? एनारा ने आंसू पोंछते गुस्से से कहा। फराह तो सारा मलबा इस पर डाल रही थी। वाह क्या बात है एनारा, सियानी। और अगर वो तुम्हारे रोने की परवाह नहीं करती तो जालिम कहलाती। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा रोना देख पीछे हुए। तुम्हें तो इनकी कदर करनी चाहिए। वो क्या सोचते होंगे कि तुम्हें इनकी कुर्बत अच्छी नहीं लग रही? फराह ने इसे दूसरी जानिब के स्याह पहलू से डराया। नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकते। एनारा ने फ़ौरन इसके ख्याल की नफ़ी की। क्यों नहीं सोच सकते? जब तुम सोच सकती हो कि वो तुमसे दूर हो गए तो वो नहीं सोच सकते कि यही वक्त है। एनारा, इन्हें खुद से करीब करके एक खूंटे से बांध दो, कहीं ऐसा ना हो। फराह ने जानबूझ के कान को हाथ लगाते बात अधूरी छोड़ी तो एनारा आंखें बड़ी किए फराह को देखने लगी। फिर एक दम घुटने के बल फराह के सामने बैठ गई। मैं क्या करूं फराह, आप ही मुझे बताएं। वो परेशान हुई थी बहुत ज़्यादा। फराह ने सोचने के अंदाज में चाय का कप उठाकर लबों से लगाया और फिर पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। वाह रे फराह के शशके, वेट गलत तरीके से पढ़ा मैंने, ठीक है। वाह रे फराह के शशके, हम में कुछ सोचती हूँ। तुम एक काम करो, जब तक कबाब तल के लाओ मैं जहन लड़ाती हूँ। फराह के कहने की देर थी। एनारा खड़ी होती किचन तक गई। सच्ची भाई फराह के बड़े शशके हैं। फराह कुछ सोचती चाय का कप रखती वहाँ से बाहर निकल गई। सर्वेंट क्वार्टर में गई और अपना पर्स साथ लाई। कुछ ही देर में एनारा कबाब तल कर ले आई। फराह कबाब खाने लगी और एनारा मुंतज़िर सी इसे देखने लगी। जब फराह ने उंगली साफ करते बैग में से एक ब्लैक शॉपर निकाल कर एनारा को दिया। वैसे तो ये मैं अपने लिए लाई थी, पर कोई नहीं, तुम्हारे काम आ जाएगी। फराह ने दिल बड़ा करते कहा। ये क्या है? एनारा ने थैली खोलते तजस्सुस से पूछा। ड्रेस है, फराह ने शर्माते जवाब दिया, जबकि अंदर से बरामद होने वाला ड्रेस देखकर एनारा का मुंह लाल भभोका हो गया। इसने एक नज़र ड्रेस को देखा, फिर फराह की सेहतमंद जिसामत को। ऐसी क्या देख रही हो? फराह ने अचानक दुपट्टा दुरुस्त करते झेपते हुए पूछा। जब एनारा एकदम हंसी। आप अपने शोहर के सामने ये कपड़े पहनती हैं? वो इस छोटी सी मिनी फ्रॉक को देखती कह रही थी, जो बमुश्किल थाई तक थी, मुकम्मल बैकलेस और डीप नेक। बेशर्म लड़की, हंस क्यों रही हो? अपने मियाँ के सामने पहनती हो, किसी और के सामने नहीं। आखिर को शोहर को रुझाने को, अपनी जानिब रागिब किए रखने को 1000 पापड़ बेलने पड़ते हैं एक औरत को। फराह ने फ्रॉक हाथ से लेते वापस थैली में डाली और एनारा की गोद में रखी। अगर कोई और लड़की अपनी जगह नहीं देखना चाहती तो सीरियस हो जाओ। एनारा, बुरआन सर भटक जाएंगे। फराह को बुरआन का अब तक की ज़िंदगी का पिछला रूप याद आया तो वो परेशानी से कहने लगी, मैं ये नहीं पहन सकती। एनारा ने दामन बचाया। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन इतना याद रखना कि अब पहन इनकी जानिब से नहीं होगी। अच्छा पहल लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं है क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब इतना याद रखना कि अब पहल इनकी जानिब से नहीं होगी, क्योंकि रुकना तुमने है। हाँ, क्योंकि रोका तुमने है। फराह बात मुकम्मल करती वहाँ से बर्तन उठाती किचन में चली गई। एनारा काफ़ी देर वहीं बैठी रही, फिर इस थैली को उठाकर कमरे में चली गई। बेचैनी से कमरे में टहलती एनारा ने
ڈیپ پرپل رنگ کی اس منی فراک کو تھیلی سے نکال کر جائزہ لیا۔ کیا کروں؟ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر وہ فراک الماری میں رکھتی باہر گئی۔ شام کا وقت تھا، فرح کھانا تیار کر رہی تھی جب انارا نے کچن میں حاضری لگائی۔ میں وہ ڈریس پہن لوں گی، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ فرح اس کی پھرتی پر مسکرائی، پھر انارا کو ٹماٹر کاٹنے کا اشارہ کیا۔ انارا ٹماٹر کاٹنے لگی اور فرح اسے ساتھ ساتھ سب سمجھانے لگی۔ دیکھو، جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی ہیں وہ بظاہر تو مڈل کلاس ماڈرن نہیں، بظاہر تو مڈل کلاس عورتوں کی ہیں، پر یہ باتیں مردوں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ بات مکمل کر کے فرح نے سمجھایا تو انارا گہرا مسکرائی۔ اتنے میں لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن بجنے لگا۔ انارا لینڈ لائن کی طرف بڑھی، اسے معلوم تھا زریمہ کا فون ہوگا۔ زریمہ روز فون کرتی تھی، پر اب اسے زریمہ سے کوفت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ قرآن کے متعلق نیگیٹو باتیں کرتی تھی، اور اس کی زندگی میں اینجل باری وہ واحد اس کا اینجل تھا جس کی وہ کبھی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اکثر زریمہ کی کال اگنور کر دیتی تھی۔ کچھ دیر زریمہ سے بات کرنے کے بعد ہی وہ بیزار ہو جاتی تھی، جلد کال کٹنے کی دعا کرنے لگی، پر زریمہ بار بار اس کی اور برآن کے تعلقات کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ زریمہ، میں بعد میں بات کروں گی، برآن آگے آ گئے ہیں۔ جان چھڑانے کے لیے انارا نے بہانہ گھڑا تو دوسری جانب زریمہ سرتا پیر سلک اٹھی، یعنی وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ معصوم چڑیا کیا سمجھتی تھی کہ زریمہ اتنی بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی، تم اپنے گھر میں خوش رہو۔ سمجھو مر گئی تمہاری بہن جس نے تمہیں کوٹھے جیسی جگہ پر سب سے چھپا کر رکھا، اس نے واپس سب سے کارآمد تیر استعمال کیا جو بالکل نشانے پر لگا۔ زریمہ پلیز ایسی باتیں مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ انارا اس کی نم لہجے پر شرمندہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات ہوگی کہتے ساتھ زریمہ نے فون کاٹ دیا، جبکہ انارا فوراً افسوس اور ملال سے فون کو دیکھنے لگی۔ وہ بھلا کیسی اس کے احسان بھول سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کو نئے سرے سے سیٹ کیا، نیو بیڈ شیٹ بچھائی، کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل سیٹ کی اور اس پر گارڈن کے توڑے گئے سفید پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ وہ 2 موم بتیاں رکھیں اور اپنے ہاتھوں سے کاٹے گئے ٹماٹر کی کڑاہی کا باؤل ٹیبل پر رکھا، پھر باقی برتن سیٹ کیے، کمرے میں خوشبو اسپرے کی۔ سب سیٹ کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور شرماتی خود کا الحمدللہ عکس دیکھنے لگی، بال کھول کر کمر پر بکھیری اور چور نظروں سے اس سیاہ تھیلی کو دیکھا، پھر وہ بلیک انر نکالی اور بلیک اسکینی ٹی شرٹ اور بلیک جینز، پھر فرح کا دیا گیا منی فراک پہنا۔ اس سے زیادہ کی ہمت اس میں نہیں تھی، پر جب پہن کے اپنا تنقیدی جائزہ لیا تو پریشانی سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ ڈھیلے کپڑے پہننے والی اس ویسٹرن لک میں بالکل الگ لگ رہی تھی، بلا کی دلکش اور بلا کی حسین۔ اپنی انگلیاں آپس میں مروڑتی وہ کھڑکی پر آ ٹھہری۔ آج قرآن کو گھر جلدی بلانے کی ذمہ داری ایلف کی تھی، اور ہوا بھی یوں ہی۔ 10 بجتے ہی برآن کی گاڑی پورچ میں رکی تو انارا کا دل اچھل کے حلق میں آ ٹھہرا، اپنے ماتھے پر آیا ٹھنڈا پسینہ صاف کرتی وہ دروازے کے قریب آ ٹھہری، پر 5 منٹ گزرنے کے باوجود برآن نہ آیا تو بیڈ پر بیٹھتے تھوڑی ہاتھوں میں گرا دی۔ کچھ لمحے مزید گزرے تو کمرے کا دروازہ کھلا، انارا فوراً کھڑی ہوئی۔ برآن نے لاپرواہی سے نظر انارا پر ڈالی، پر اس لمحے کے بعد وہ نگاہیں لاپرواہ نہ رہیں، بے پناہ حسن خود میں سمیٹے۔ آج وہ الگ ہی دنیا کی لگ رہی تھی، جسم کسی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہوا لگ رہا تھا، بال ایک طرف گرائے، اس کی لک بولڈ سی تھی، پر لہو چھلکاتے چہرے پر خوف اور شرم پرانی تھی۔ بولڈنس اور حساسیت کا یہ ملا جلا منظر بہت دلکش تھا۔ وہ چونکا تھا، حیران ہوا تھا، مگر پھر معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ برآن نے مسکراتے اپنا کوٹ اتارنا چاہا جب انارا اس کے پیچھے آئی۔ میں اتار دیتی ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے نا؟ جلدی سے برآن کا کوٹ اتارتے کہا تو برآن لب دباتے اپنے چہرے پر دھر آنے والی مسکراہٹ روکتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ کوٹ اتارنے کے بعد وہ وارڈروب کی طرف بڑھی، جب انارا نے کوٹ بیڈ پر پھینکتے وارڈروب کی جانب دوڑ لگائی۔ میں نکال دیتی ہوں اینجل باری، آپ تھک گئے ہوں گے۔ فوراً سے وارڈروب کے سامنے رکھا ڈریس اٹھاتے اس کی مسکرا کر برآن کے سامنے کی اس نے مسکرا کر برآن کے سامنے کیا۔ برآن گہری سانس بھرتے ایک ہاتھ اپنے سینے پر باندھے دوسرا اپنے لب پر رکھے انارا کو دیکھنے لگا۔ برآن کے اس طرح دیکھنے پر انارا پوری طرح گڑبڑائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا، جب برآن نے اس کی نکالے گئے نائٹ ڈریس کی طرف نگاہ سے اشارہ کیا، پھر دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے حیران پریشان سی اپنی پنک ریبٹ کو دیکھا، جس کے انداز کچھ الجھے بدلے سے لگ رہے تھے۔ وہ اسے امپریس کرنے کی کوشش میں تھی۔ اسے اپنے ہاتھ میں لال رنگ کا لانگ ٹی شرٹ جو انارا کا تھا وہ برآن کے آگے کر چکی تھی۔ سوری، میں دوسرا نکال دیتی ہوں۔ فوراً وہ شرٹ واپس رکھتے اس نے اندر ہاتھ مارتی برآن کا دوسرا ٹی شرٹ نکال کر برآن کے حوالے کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ جائیں نا فریش ہونے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے برآن کے خود کو مستقل دیکھنے پر کنفیوز ہوتی کہا۔
کہا خالی ٹی شرٹ پہنوں گا ٹراؤزر۔ برہان نے مسکراہٹ ضبط کرتے آئی برو اچکائی۔ سوری۔ آپ کی بات مزید شرمندہ ہوتے انارا نے ٹراؤزر برہان کے سپرد کیا اور چہرہ جھکا گئی۔ وہ سچ مچ خود کو احمق محسوس کرتے اب کنفیوز ہوتی، اپنے لب دانتوں تلے بری طرح کچل رہی تھی جب برہان نے بہت اچانک جھکتے اس کے گال پر اپنے لب مس کیے اور پھر تیزی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس اچانک ہوئے حسین لمحے پر انارا کے گال سرخ ہونے لگی تھی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے گہری سانس لی اور برہان کا کوٹ ہینگ کرنے کمرے کا واپس جائزہ لیا۔ کچھ دیر بعد برہان فریش ہوتا باہر آیا۔ اینجل بھاری کھانا۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا انارا نے جھٹ سے کہا میں کھا کر آیا ہوں انارا۔ برہان نے سچ کہا، وہ آج آفس کے آفیشیل ڈنر پر تھا، میں نے خود بنایا تھا، انارا نے دل محسوس کر کہا تو برہان نے گہری سانس خارج کی۔ وہ کہہ رہی تھی اس نے بنایا ہے تو یقیناً برہان کو کڑے امتحان سے گزرنا تھا، لیکن اس کے خلوص کو نظر انداز کرنا محال تھا۔ چلو پھر آج ڈبل کھانا کھا لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر موٹا ہو گیا تو یہ مت کہنا اینجل بھاری ہو گیا ہے، برہان نے تفریحاً کہا تو انارا برہان کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ میں نکال دیتی ہوں۔ برہان کا ہاتھ چمچ کی طرف بڑھتا دیکھ انارا نے پھرتی سے چمچ اور پلیٹ ہاتھ میں پکڑی۔ برہان ہلکا سا ہنسا اور انارا کو بغور دیکھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کوئی چھوٹا بچہ اسکول کا انٹری ٹیسٹ دے رہا ہے، وہ شاید اس معاملے میں اتنی ہی نادان اور معصوم تھی۔ میں بھی اسی پلیٹ میں کھا لوں؟ برہان نے روٹی دوسرے پلیٹ میں رکھتے پہلا نوالا توڑا ہی تھا جب انارا کے سوال پر برہان نے وہ پہلا لقمہ بناتے انارا کے منہ میں ڈال دیا۔ لقمہ انارا کے منہ کے حساب سے تھوڑا بڑا تھا۔ برہان کو اچانک ہنسی آنے لگی۔ انارا مشکل سے نوالا چپاتی کا لقمہ توڑنے لگی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے نوالا بنایا۔ برہان اس کے کانپتے ہاتھ دیکھتا لب دباتی مسکراہٹ روکنے لگا اور پھر بہت محبت سے انارا کو دیکھا جو لقمہ بناتی اس کے منہ کی طرف کر چکی تھی۔ اس کا بنایا گیا لقمہ بھی اس کی طرح بالکل چھوٹا سا تھا۔ برہان نے لقمے سمیت انارا کی 2 انگلیاں بھی ہونٹوں میں دبا لی۔ اس نے انگلیاں ہلکی سی دان کے نیچے دبائیں تو انارا کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ اوہ سوری، میں سمجھا یہ بھی نوالے کا حصہ ہے۔ برہان نے فوراً انگلیاں منہ سے آزاد کیں۔ ویٹ اے سیکنڈ انارا۔ برہان ایک دم سنجیدہ ہوا اور سنجیدگی سے انارا کی جانب دیکھنے لگا۔ انارا کو اچانک کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ پریشانی سے پوچھا۔ یہ کھانا تم نے بنایا ہے؟ برہان کا تفتیشناک لہجہ سنتے انارا نے اسبات میں سر ہلایا۔ انارا؟ برہان نے آنکھیں چھوٹی کی، گھورا تو انارا نے ایک نظر برہان کو دیکھا پھر مسکرائی۔ ٹماٹر میں نے کاٹے ہیں، مسکرا کر اپنا کارنامہ بیان کیا۔ آہ کیا انداز تھا! برہان کا دل کیا اس کی بے وقوفی والی ہر بات پر کھلکھلا کر ہنسے۔ کھانا برہان کی چھوٹی موٹی شرارتوں میں مکمل ہوا۔ انارا نے جلدی سے برتن سمیٹے اور کمرے کا دروازہ کھولا جب برہان کی پکار پر رکی۔ پاگل لڑکی، ایسے لباس میں باہر جاؤ گی؟ برہان نے گھڑکتے اس کے ہاتھ سے برتن کھینچے۔ انارا نے اپنی بے اختیاری پر لب دبائے۔ تمہیں اس حال میں دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ انارا نے اسبات میں سر ہلایا۔ برہان خود سارا سامان سمیٹ کر کچن میں لے گیا۔ جب واپس لوٹا تو انارا کو یوں ہی بے چین پایا۔ اینجل بھاری، یہ جو میں نے کیا نا یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اینجل بھاری۔ اس سب کے بعد برہان کو لیپ ٹاپ کی طرف بڑھتے دیکھ وہ سٹپٹاتے برہان کے سامنے آئی۔ آپ نے میری تعریف نہیں کی، انارا نے نظریں جھکاتے زور سے آنکھیں میچے کہا۔ اس کا ایک ایک جملہ فرح کا رٹا رٹایا تھا۔ اس بار فرح نے اسے مکمل ٹرین کیا تھا۔ کون سی تعریف چاہیے، لفظی یا عملی؟ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے انارا کو وال سے پن کر چکا تھا۔ انارا کو لگا کمرے میں آکسیجن کم ہونے لگی ہے۔ جو آپ کو پسند ہو، وہ نظریں جھکاتی بول گئی۔ جب برہان اس کے مزید قریب ہوا، انارا کا اپنی سانس برہان کی سانس سے الجھتی محسوس ہونے لگی۔ نہیں، آج کچھ بھی میری پسند کا نہیں ہوگا، سب میری پسند کا ہوگا۔ الجھا سا لہجہ ساتھ برہان کی انگلیاں جو انارا کی انگلیوں میں الجھی مزید گھبراہٹ بڑھا رہی تھیں۔ بتاؤ، لفظی تعریف کروں یا عملی؟ برہان نے انگلیاں انارا کے گال پر کھینچتے انارا کے لبوں کے قریب اپنے ہونٹ رکھے تو انارا کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اس نے برہان کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں نکالنی چاہیں پر برہان کی پکڑ مزید سخت ہو گئی۔ بتاؤ کون سی تعریف چاہیے؟ پیچھے ہوتے انارا کا پسینے سے تر چہرہ دیکھ برہان دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ دونوں، وہ بولی تو برہان بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا اور اس کی بگڑتی حالت کے پیشی نظر پیچھے ہو گیا۔ پنک ریبٹ، اپنی حالت دیکھو، لفظی برداشت نہیں ہو رہی عملی میں تو۔ وہ بادل نخواستہ جملہ ادھورا چھوڑتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع تھے۔ برہان کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ وہ اتنی ہی پھرتی سے کھڑا ہوتا واپس انارا کے قریب ہوا۔ ہے لک ایٹ می، رو کیوں رہی ہو انارا؟ میں مذاق کر رہا تھا یار۔ برہان نے اسے سینے سے بھینچتی اس کی پیٹھ رب کی۔ نہیں، میں ہی کمزور اور بزدل ہوں، وہ سسکنے لگی تو برہان مسکرایا۔ تم کمزور نہیں ہو، تم برہان دلشیر کی بیوی ہو، تمہاری طاقت برہان دلشیر ہے میری جان۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ فرح نے اور کیا کیا کرنے کو کہا ہے؟ ابھی اور کیا کیا آئٹم باقی ہے؟ برہان کے اچانک سوال پر وہ گڑبڑا کر رونا بھول برہان کو دیکھنے لگی۔ برہان کی آنکھیں چمک
چمک رہی تھیں۔ فرح آپی نے کچھ بھی نہیں۔ انارا نے فوراً اس کے حصار سے نکلنا چاہا پر برہان ایک مرتبہ پھر اسے دیوار سے پن کر چکا تھا۔ یہ جو فرح تمہیں پٹیاں پڑھا رہی ہے نا، ٹرسٹ می تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوں گی میری ریڈ ریبٹ۔ تم ویسے ہی برہان دل شیر کے اعصاب پر بہت بری طرح چھائی رہتی ہو، اگر ایسی حرکتیں کرو گی تو جان لے جاؤ گی میری۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ انارا نے فوراً برہان کے سینے پر سر رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ نے ایسی بات کی تو میں رو دوں گی۔ برہان نے انارا کو خود سے الگ کیا اور اچانک بلند کرتے انارا کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیں، نیچے اتارے۔ انارا نے گرنے کے خوف سے باہیں برہان کی گردن میں ڈال دیں۔ اب صرف یہ بتاؤ پہلے کس چیز کی تعریف کروں، ان لبوں کی؟ برہان نے انگلی انارا کے لب پر رکھی، یا ان آنکھوں پر؟ اب کی بار انارا کی پلکیں لرز اٹھیں۔ کسی کی نہیں۔ انارا اس لمحے کو پچھتانے لگی جب خود کی تعریف کا مطالبہ کیا۔ آہا، ایسے کیسے؟ اب تو تعریف کرنی ہے مجھے، میری بیوی چاہتی ہے میں تعریف کروں تو میں کیسے تعریف نہ کروں؟ کہتے ساتھ برہان نے لب انارا کی شاہ رگ پر رکھے۔ انارا کو لگا کسی دہتی چیز نے گردن کو جھلسا دیا ہو۔ برہان پیچھے ہٹا تو انارا ادھر لکھا ہوا ہے نران، برہان کے سینے میں پناہ تلاش کرنے لگی۔ اینجل باری سانس نہیں آ رہی، وہ اٹکتی بولی، میں دوں؟ وہ انارا کے لبوں کے قریب ہونے لگا جب وہ اتنی تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی برہان کے لبوں پر جما گئی۔ نیچے اتارے التجا کی تو اس بار برہان نے اسے نیچے اتار دیا، پھر انارا کا رخ پھیرتے انارا کی پشت اپنے سینے سے لگاتے انارا کے پہلو میں ہاتھ باندھ دیے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے مسز برہان دل شیر کہ تم مجھے کس حد اور کس قدر حسین لگتی ہو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میں نے حسن کی کیا انتہا دیکھی ہے تو میں تمہاری نقش بیان کر دوں۔ تم اس قدر دلکش اور حسین اور معصوم لگتی ہو، میں تمہیں خود میں دھڑکتا محسوس کرتا ہوں۔ اگر میری نگاہ کسی اور لڑکی کی جانب جاتی ہے تو مجھے تم اپنے اندر جھانکتی نظر آتی ہو۔ اسیر ہو گیا ہوں یار تمہارا ایڈکٹ، اور تم اب تک اس خوف میں مبتلا ہو کہ میں باہر کسی میں سکون تلاش نہ کروں۔ وہ اس کے کانوں میں زہر پھونک رہا تھا۔ انارا لرزنے لگی تھی، آنکھیں بند کر کے ان الفاظ کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے سینے میں موجود دل کو بری طرح دھڑکا گئے تھے۔ جسم کی طلب سے بہت آگے نکل گیا ہوں۔ برہان دل شیر کا عشق بن گئی ہو تم۔ برہان دل شیر کو تم سے عشق ہے انارا، تمہارے وجود کی خواہش اور ضرورت تو ہو سکتی ہے پر ہے نہیں۔ تمہارا یہ سوچنا کہ برہان دل شیر کسی کے پاس جائے گا یہ میری محبت کی حد تک ہے۔ کیا تم اپنے اینجل باری کو ایسا سمجھتی ہو؟ انارا کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کی دلکش نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ انارا بے پناہ روتے برہان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے اینجل باری، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ میری ماں بھی ایسے ہی چلی گئی۔ اگر آپ نے کسی اور سے محبت کر لی تو میں مر جاؤں گی۔ میں بس آپ کا اور اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ساتھ برہان کے سینے پر لب رکھ چکی تھی۔ برہان کا وجود اچانک کسی تیز طوفان کی زد میں ہوا۔ وہ پتھر بنا اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر اس کا وجود خود میں یوں بھینچا جیسے کھو دینے کا خوف ہو۔ پھر برہان نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہ دیا، نہ خود کچھ کہا۔ وہ اس کی توجہ اور محبت چاہتی تھی۔ برہان دل شیر کی محبت کی طالب تھی، اولاد چاہتی تھی، اپنے اور اس کے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، تو وہ حق نہیں رکھتا تھا کہ مزید اسے جھٹکتا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے وجود پر قابض ہوتے، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے آنکھیں موند گیا، انارا کی خوشبو محسوس کرتے سانس اندر کھینچی، انارا کے بازو کو چھوتے ہاتھ انگلیوں میں الجھانے لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود انارا کی آنکھ سے آنسو پھسلنے لگے اور پھر آنے لیکن لکھا پر اور پھر آج وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سختی سے اپنے نچلے لب دبا گئی۔ برہان جو اس کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا، بند نظروں کا منظر بدلا تھا۔ ایک مہکتی خوشبو کی جگہ اب اسے سیاہ عجیب سی بو آنے لگی تھی۔ جسم دہکتا ہوا، کچھ غلیظ سانسیں اپنے سینے پر محسوس ہوئیں تو وہ جھٹکے سے دور ہو گیا۔ پھر انارا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، وہ آنکھیں کھولے برہان کو دیکھ رہی تھی۔ انارا کی نم آنکھیں دیکھ برہان کے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ وہ غلیظ بستر گندگی کا ڈھیر لگنے لگا، جب گندگی کا حصہ وہ خود بھی تھا، ایک سیاہ کیچڑ، اور اس کے درمیان لیٹی انارا کمل کا وہ سفید اور پاکیزہ پھول جو بہت انمول ہوتا ہے اور اسے اپنا وجود کیچڑ اور گندگی و غلاظت میں لتھڑا ہوا محسوس ہوا۔ وہ واقعی انمول تھی، کوٹھے جیسی گندی جگہ پر رہ کر بھی وہ پاکیزہ کمل کا پھول تھی، اور اب اس گندے بستر پر لیٹی سفید روشنی، پتہ نہیں سینے میں کیا عجیب سی وحشت اٹھی کہ برہان نے بہت اچانک اسے بستر سے کھینچ کھڑا کیا۔ انارا لڑکھڑا کر برہان سے آن ٹکرائی، پر برہان اس سے یوں دور ہوا جیسے اگر چھوا تو اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ آج یہ دوسرا اور ایک مرتبہ پھر سے وہی واقعہ تھا جب برہان نے خود کو بے تحاشا بے بس محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا اینجل باری؟ انارا یہی سمجھی تھی کہ اس کے آنسو نے برہان کو غصہ دلایا ہے۔ برہان کو وہ کمرہ بدبو
کا ڈھیر اور آگ لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نظر کے سامنے وہ تمام منظر گھومنے لگے جس میں وہ غیر لڑکیوں کے پیسوں کے عوض اس کمرے میں لا کر حرام کاری کرتا تھا۔ ایک ایک منظر محسوس ہونے لگا، وہ ناپاک لمس جس نے اسے چھوا تھا وہ اپنے وجود پر کسی سانپ کی طرح رینگتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی انگلیوں پر بھی آگ محسوس کرنے لگا، سینے پر بوجھ بڑھنے لگا تو برآن گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اینجل باری اینارا نے ہاتھ سے برآن کے بازو کو چھوا ہی تھا جب برآن نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ وہ موم سی نازک اور پاکیزہ لڑکی، وہ کیسے اسے گندا کر سکتا تھا؟ اس نے کسی قدر اذیتی سے اینارا کو دیکھا۔ اگر یہ لڑکی جان جاتی کہ جس بستر پر وہ لیٹی تھی وہاں کئی لڑکیاں روندی جا چکی ہیں اور جس کے ساتھ کہ وہ متمنی تھی وہ کتنی راتیں زناکاری میں گزار چکا ہے تو یقیناً کبھی اس کی طرف اس طرح سے قدم نہ بڑھاتی۔ برآن دل شے کو سانس پھنس پھنس کر آنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، خود پر ضبط کرتی اس نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے، پر اینجل باری ابھی اینارا نے اتنا ہی کہا تھا کہ برآن دہاڑا۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ اینارا۔ برآن کے چیخنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، لبوں پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخ دبائی۔ کوئی بھی وجہ ہو، اسے برآن سے اتنی شدید رد عمل کی امید نہیں تھی، وہ تو صرف اس کی نرمی دیکھتی آئی تھی۔ میں اب نہیں روؤں گی، پرومس۔ وہ فی الوقت برآن کے غصے کا مطلب یہی سمجھی تھی۔ جاؤ یار پلیز۔ برآن شکستہ سا زمین پر بیٹھا، اینارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اینجل باری میں وعدہ کرتی ہوں میں اب نہیں روؤں گی، پکا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے آنسو کو ہتھیلی سے صاف کرتی برآن کے مقابل بیٹھی۔ دل چڑیا کی طرح دھڑکتا باہر آنے کو تھا۔ برآن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے بیان کرتا کہ اس کے آنسوؤں سے بھی محبت تھی برآن کو، اور خود کی حالت ایسی تھی کہ سینے پر دل و جاں پر ایک پہاڑ جتنا بوجھ تھا۔ وہ بھلا خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ وجود اسے جان سے مارنے کی در پر تھا۔ زناکاری کا بوجھ۔ اگر چاہتی ہو تمہارا اینجل باری زندہ رہے تو پلیز ابھی اس کمرے سے چلے جاؤ۔ اب کی بار برآن التجا کر رہا تھا، بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ کیفیت ایسی تھی جیسے موت کی تکلیف لگی ہو، لیکن ادھر اینارا کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا تھا۔ کیا برآن کو اس کی موجودگی اس قدر اذیت ناک گزری تھی کہ وہ اس کی موجودگی کو موت کی وجہ کہہ رہا تھا؟ وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھی تھی اور بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ پیچھے اسے روم سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر سسکنے لگی۔ باہر برآن دل شیر نے چند لمحوں میں کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ گھٹوں کے بل بیٹھے سر زمین پر گرا دے وہ رونے لگا۔ حرام کاری کرتے وقت اسے اتنی لذت نہیں ملی تھی جتنی اب اذیت مل رہی تھی۔ ضمیر کے کوڑے اذیت سے جان نکال رہے تھے۔ اسے موت سے بھی خوف محسوس ہوا تھا، جسم کا پور کانپنے لگا تھا۔ گھٹن اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ گناہ کا بوجھ اب جب کندھوں پر محسوس ہوا تو جسم کے اعضاء کو زمین سے لگا گیا۔ وہ یوں ہی بے جان سا پڑا رہا۔ کاش کوئی ایسی دوا ہوتی جو ضمیر کو پرسکون کر سکے۔ اس دنیا پر کوئی ایسی دوا ہوتی جو گناہ بھلا دیتی۔ اب جب وہ زندگی میں خوش ہو رہا تھا، سارے رشتے لوٹ رہے تھے، سب مکمل ہونے لگا تھا، تب سب کچھ یہ بوجھ اور بو خراب کر رہے تھے۔ لیکن اسے یاد آیا دنیا تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی، ادھر آنا چاہیے تھا دنیا پر، ٹھیک ہے، دنیا پر تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان گناہوں کی بے چینی ختم کر دیتی۔ ہاں، وہ سچے دل سے توبہ ضرور کر سکتا تھا۔ وہ ساری رات اس نے اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ استغفار کرتے گزاری تھی۔ وہ مسجد میں جا کر تہجد ادا کر کے آیا تھا۔ آنے کے بعد بھی صوفے پر بیٹھا روتا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آنسو سوکھ چکے اور جسم میں کچھ توانائی محسوس ہوئی۔ یوں لگا ایک عذاب آ کر گزر گیا۔ رات کی پیج ریپیٹ ہو جاتے ہیں نا، سارا بلنڈر ہو جاتا کام۔ رات کی کیفیت بدل چکی تھی۔ وہ کیفیت ڈھلتے سورج کی مانند غائب ہو گئی تھی۔ اب ذہن بالکل خالی تھا۔ گردن پر ہاتھ رکھتی اپنی گردن جھٹکی اور کھڑا ہوا۔ نگاہ گھڑی پر گئی جو رات کے 4 بجا رہی تھی۔ رات کی دھند چھٹی تو سارے منظر صاف ہونے لگے۔ نگاہ بے اختیار ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر گئی۔ وہ جانتا تھا اینارا اس کے رویے سے بہت بری طرح ہرٹ ہوئی ہے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ تو خود اس کو اپنے اندر بسانا چاہتا تھا، لیکن وہ کل رات بے بس ہو گیا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ کال پر کچھ ہدایت کرتے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو ملازم اس کا کمرہ تقریباً صاف کر چکا تھا۔ اپنی لب دباتے وہ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا ہوا تو بری طرح چونکا۔ اندر سے سسکیوں کی آواز اب بھی جاری تھی۔ برآن بری طرح تڑپ اٹھا، یعنی وہ اب تک رو رہی تھی۔ اینارا دروازہ کھولو۔ آہستگی سے دروازہ نوک کیا۔ اندر سسکیاں پل بھر کر رکیں، پھر جواب نہیں آیا۔ اینارا دروازہ کھولو پلیز، اب کہ وہ کچھ بلند آواز میں بولا، پر جواب صرف خاموشی تھی۔ اینارا ایک لمحے میں دروازہ کھولو ورنہ میں خود کھولوں گا۔ تو وہ بول ہی رہا تھا جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ لباس بدل چکی تھی،
दगरगू हालत, रोई रोई सूजी सुर्ख आंखें, आंखों से छलकता दर्द, इसका दिल मुट्ठी में बंद हुआ। बुरआन ने करीब होते इसे सीने से लगाना चाहा था जब वो बुरआन का हाथ बुरी तरह पीछे झटक गई। आंखों से कई आंसू रुखसार को भिगो गए। अजीब शख्स था, पहले तुत्कार कर बेमोल करता था, फिर जख्म देकर मसीहाई करता था। सारी रात खुद की नाकदरी पर आंसू बहाए थे। हकीकत तो ये थी, वो एनारा को इस काबिल भी नहीं समझता था। ऐसी कई सोचें एनारा की जहन पर कल रात नक्श हुई थी, जो जितनी तेज़ी से वहाँ से निकल सकती थी कमरे से निकल गई थी। बुरआन खामोश तन्हा खड़ा इसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा था। दिल खाली खाली लगा, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। एक ज़ोरदार मुक्का ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर मारा, फिर लब सख्ती से भींच लिए। वो नहीं चाहता था, पर अब ज़रूरी था कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से रजू करता। ये कैफियत हर इस वक्त होती थी जब वो एनारा के करीब जाता था। वो मज़ीद अपनी इस कैफियत से इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था, पर वो ये भूल गया था कि गुनाह का कोई बोझ कोई साइकोलॉजिस्ट या दवाई कम नहीं कर सकती। ये दिन ब दिन बढ़ता है जब तक इंसान अपनी असल को ना पहुँचे। गाड़ी पोर्च में रोकते वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही अपने माँ बाप को बैठा देखा। नज़र माँ पर ठहर सी गई थी। वो माँ होकर कैसे इसे इस कदर अजियत दे सकती थी। इतने घिनौना खेल अपनी झूठी अना और जीत की खातिर इसकी इज्जत के परचक्खे उड़ा डाले थे, किरदार की धज्जियां बिखेर दी थी। क्या वो जानता नहीं था कि आखिर कौन नौरीन को वो फेक वीडियो दिखा सकता था? पर अजियत माँ से ज़्यादा इस लड़की ने दी थी जिस पर वो अंधा एतबार करता था, और वो इस पर एतबार ही नहीं कर सकी थी। क्या इनके माबैन इतना खोखला रिश्ता था? डैड, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। वो डायरेक्ट अपने बाप से मुखातिब हुआ था। हैदर साहब के साथ आलिया ने भी चौंक कर इसे देखा था। बोलो, एक नज़र बीवी को देखते वो ज़िया से मुखातिब हुए। मैं जुल्नूरीन को तलाक दे रहा हूँ। बात थी गोया बम। हैदर साहब के माथे पर बलों का जाल नमूदार हुआ, जैसे बहुत मुश्किल से जब्त किया गया हो, जबकि आलिया बेगम के मकरूह चेहरे पर चमक दोगुनी हो गई थी। दिमाग दुरुस्त तो है तुम्हारा बरखुरदार? पागल तो नहीं हो गई हो? शादी है, कोई खेल तमाशा समझ रखा है तुमने? न चाहने के बावजूद वो इसकी बकवास बात पर भड़क उठे थे। आप चुप रहें हैदर साहब, सही फैसला कर रहा है वो। देर से ही सही, पर सही सही कदम उठा रहा है। वो खुशी से ज़िया की तरफ आई तो ज़िया खुद अजियती से मुस्कुराया। खुश हैं आप मिसेस हैदर? इसके लहजे और अजीब से तासुरात पर एक लम्हे के लिए वो ठिठकी थी। कुछ चुभा था, चुभता हुआ लहजा था ज़िया का, पर वो फ़िलहाल नज़रअंदाज कर गई थी। हाँ, खुश हूँ क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं है ज़िया। वो लड़की का किरदार सही नहीं है, ना कोई स्टेटस है। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अभी वो बोल ही रही थी जब वो इन्हें नज़रअंदाज करता हैदर साहब की तरफ बढ़ा। खुद पर जब्त करते वो वापस अपनी जगह पर आई। ठीक है, मैं नौरीन को तलाक दे रहा हूँ, पर इसके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर रहा हूँ। ज़िया की बात ने आलिया बेगम की समातों में बम फोड़ा, जबकि हैदर साहब इसे खाली सवालिया नज़रों से देखे गए। अब कि आलिया बेगम के माथे पर बल पड़ा, ये सोच करके कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो वो नौरीन के नाम नहीं कर रहा था। क्या एग्रीमेंट? आलिया ने पहलू बदलते पूछा, पर ज़िया ने फिलवक्त इनकी जानिब देखने से गुरेज किया। कहीं कोई सख्त जुमला ज़ुबान से ना निकल जाए। मैं नौरीन को तलाक दूंगा, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे पर मेरा कोई हक नहीं होगा। वो बच्चा सिर्फ नौरीन का होगा, मेरा इस पर कोई हक नहीं होगा। ज़िया की बात पल भर के लिए माहौल पर दहशतनाक सा सन्नाटा तारी कर चुकी थी। हैदर साहब आंखें बंद करते सोफे पर बैठे थे और गहरी सांस खारिज की थी। आलिया को तो काटो गोया बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। कहती हैं असल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है। क्या इतनी अचानक ये खुशी की खबर सुनकर इकलौती औलाद की औलाद से यूं दस्तबरदार होना इतना ही आसान था? ज़िया, शादी कोई खेल नहीं है। जब दिल किया निकाह कर लिया, और जब दिल किया तलाक दे दी, और अब जब मामला बच्चे का है तो हैदर साहब के पास गोया अल्फाज ख़त्म हो गए थे। जब वो गया था तब नॉर्मल था, कह रहा था कि बीवी को मना कर वापस ले आएगा, तो अचानक क्या हुआ था कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। बस डैड, ये आखिरी खेल समझ लें। इस तलाक के बाद मॉम जिससे कहेंगी इससे शादी कर लूँगा। अपनी माँ की जानिब लहू चलकाती खाली नज़रों से देखते वो इन्हें नज़र चुराने पर मजबूर कर गया था। वो शायद अभी इतनी ज़्यादा राइटिंग गलत की हुई है ना इस वाले एपिसोड में। मेरी बस पी हो गई है पढ़ पढ़ के। यहाँ बार बार स्टॉप करना पड़ रहा है, फिर बार बार शुरू करना पड़ रहा है, फिर उसको मैं बाद में फिर सारी उसको एडजस्टमेंट करूँगी, फिर सारा सुनूँगी उसको, फिर उसको सही करूँगी। मैं थक गई हूँ कसम से। वो शायद
وہ بھی شاید جان گئی تھیں کہ بیٹے کا اشارہ کس کھیل کی جانب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں ضیا کو حقیقت معلوم ہے یا نہیں، لیکن چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب تھا۔ تم بے شک نورین کو طلاق دے دو، پر بچے پر صرف اور صرف ہمارا حق ہے، وہ ہمارا خون ہے ضیا۔ وہ جیسے تلملا گئی تھیں۔ ضیا اپنی ماں کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا، اور میں اپنی مرضی سے اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، وہ شانے اچکا گیا، جبکہ دوسری جانب حیدر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اس خاندان کا چشم و چراغ، اس خاندان کا وارث، تمہاری اولاد اس گندے نیچ علاقے میں رہے جہاں تمہاری وہ سو کالڈ بیوی رہتی ہے۔ وہ بری طرح بھڑک اٹھی تھیں۔ کہاں اس علاقے کی بہو برداشت نہیں تھی تو کیسے وہ اس علاقے میں اپنے خون کو برداشت کرتی؟ ان کی ماں جہاں رہے گی وہ وہیں رہے گا یا رہے گی۔ میں طلاق کے ساتھ اولاد کا مکمل حق نورین کو دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ ختمی بولا تو ان کا پارا بھی چڑھ گیا۔ تو پھر نورین سے کہو اس بچے کو ہی۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھیں جب حیدر صاحب دہاڑے۔ بکواس بند کرو اپنی بیہودہ عورت۔ حیدر صاحب کی دہاڑ پر وہ خود بھی سہم گئی تھیں۔ پھر اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تو ضیا کو دیکھا، جو بے یقینی اور ملامت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ضیا تم نورین کو ابھی اسی وقت واپس لے آؤ، حیدر صاحب نے غصے سے حکم دیا۔ کسی صورت نہیں لاؤں گا ڈیڈ، کوشش کر چکا ہوں، اب نورین اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ بول کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ دروازہ زور سے بند کرنے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ یہ کیا بکواس کر کے گیا ہے حیدر؟ میں کسی صورت اپنی نسل، اپنے خاندان کے وارث کو وہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بھڑکتی اب اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے بی بی، اب جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو، بھول جاؤ اپنے بیٹے کی اولاد کو۔ حیدر صاحب غصے سے بولتے کھڑے ہو گئے جب وہ تلملا کر ان کے سامنے آئیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ منائیں ضیا کو، وہ کیسے اپنی اولاد سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ وہ اب واقعی پریشانی سے کہہ رہی تھیں، جس قدر آپ سب بگاڑ چکی ہیں نا بیگم، مجھ سے اسے سدھارنے کی توقع ہرگز مت رکھیے گا۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کرنے کے انداز میں باہر کمرے میں جانے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے حیدر صاحب؟ وہ تیوریاں چڑھاتی ہوتا ٹھیک ہے، وہ تیوریاں چڑھاتی ایک بار پھر ان کے پیچھے گئیں۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا ہے میں نے، ایسا نہ ہو لحاظ بھول جاؤں۔ جو ہو رہا ہے اب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو اسے قبول کرو۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیتے وہ کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ سن کھڑی رہ گئیں۔ آخر ان کا بیٹا اور شوہر ایسے کیسے اپنے وارث کو یوں چھوڑ سکتے تھے، جبکہ ان کی تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے کہ ان کی اولاد یعنی ان کی نسل اس علاقے میں اس عورت کی پرورش میں رہے گی جو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ جب لاؤنج میں بیٹھے تھے، ٹی وی پر کوئی مذاق یا مووی چل رہی تھی۔ زین اور الیاس اور آبدہ تو فقط مسکرانے پر اتفاق کر رہے تھے، جبکہ سحر کے چھت پھاڑ کہکے گونج رہے تھے۔ الیاس اور آبدہ بیگم تو نارمل تھیں، جبکہ سحر کے کہکے زین کو اب ناگوار لگ رہے تھے۔ اس لڑکی میں نزاکت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جماتے اب وہ مووی چھوڑ سحر کو گھور رہا تھا۔ سحر کو زین کی نظر اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی، پر شروع سے یہی تھا، جب وہ سب کے درمیان ہوتی تھی تو اسے زین سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی ابھی بھی وہ یوں اسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے اسے محسوس ہی نہ ہو رہا ہو۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ ملحق کی آواز پر سب چونک کر پلٹے۔ سحر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ زین خاموشی سے اب بھی صرف سحر کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد ملحق سحر سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سحر نے چور نظروں سے زین کو دیکھا تو وہ سنجیدہ تھا، لیکن سحر کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کا مفہوم سحر اچھی طرح سمجھی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، سحر ملحق سے کہتی کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب ملحق نے بازو پکڑتے اسے واپس بٹھایا۔ رہنے دو سحر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سحر کے پسینے چھوٹنے لگے، جبکہ زین اب بھی اسے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چائے لاتی ہوں، میں چائے بنانا سیکھ گئی ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، ادھر لکھا ہوا ہے وہ اٹھنے کے لیے پٹ تول رہی تھی۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، ملحق نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر کافی؟ اب کے انداز التجاانہ تھا، اور اس کے یوں پھڑپھڑانے کی وجہ زین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں، کافی بھی نہیں پینی مجھے، تم بیٹھو نا۔ ملحق نے اس کے اٹھنے کا جیسے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ سحر نے بے چارگی سے تھوک نگلتے زین کو دیکھا۔ میرے لیے کافی لے آؤ۔ اب کی بار زین نے اس کی مشکل حل کی تو وہ مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کچن میں غائب ہو گئی۔ 15 منٹ بعد باہر آئی تو
ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، زین کو کافی پکڑاتی وہ زین کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ زین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کی تابعداری پر وہ متاثر ہوا تھا، اگرچہ وہ خوف سے یہ تابعداری کر رہی تھی۔ الیاس صاحب اور عابدہ بیگم کو بھی اب کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ اپنی کتابیں لے آؤ سحر، میں کچھ سمجھا دیتا ہوں، کالج میں مشکل نہیں ہوگی۔ ملحق نے بات شروع کرنے کو موضوع چھیڑا، نہیں، ہم پہلے مووی دیکھتے ہیں نا۔ وہ بہت چالاکی سے دامن بچا گئی، یوں بھی اتنے اچھے وقت میں کتابیں کون چھانتا ہے۔ وہ سب واپس فلم دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سحر کے کہکے ایک بار پھر واپس لاؤنج میں گونجنے لگے۔ وہ ہنستے ہنستے زین کے کندھے پر چہرہ گرا گئی، ہاتھ میں کافی کا کپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا اور زین کی شرٹ گندی کر گیا۔ زین نے ناگوریت سے اس کے سر کو دیکھا، لیکن وہ اب بھی ہنس رہی تھی، نہ جانے کیوں، پر اچانک زین کو ہنسی آئی۔ پھر باقی پورا وقت وہ مووی چھوڑ سحر کا ہنسنا دیکھنے لگا۔ مووی لمبی تھی، ملحق جلد کال آنے پر ان سے معذرت کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مووی ختم ہونے سے پہلے ہی الیاس صاحب اور عابدہ بیگم بھی روم میں جا چکے تھے۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا، کافی کا کپ میز پر رکھا تھا، سحر تھوڑا تھوڑا کر کے صوفے پر لیٹ چکی تھی، اس کا سر زین کی تھائی پر تھا۔ زین ایک ہاتھ صوفے پر رکھے سحر کو گھور رہا تھا۔ کیا محنت کرتا وہ اس لڑکی پر، اسے نزاکت سے ہنسنا بھی سکھانا تھا۔ یہ کب ختم ہوگی؟ بالآخر سحر نے چہرہ اونچا کرتے زین کو دیکھا، اسے زین الٹا نظر آیا اور خود کو گھورتا ہوا ہوش میں لوٹتے وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ ابھی آدھے گھنٹے کی باقی ہے، زین نے ٹیلی ویژن کو دیکھتے کوفت سے کہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اب تک باہر کیوں بیٹھا ہے، اسے بھی اندر چلے جانا چاہیے تھا۔ باقی کل دیکھ لیں گے، مجھے نیند آ رہی ہے، سحر نے جمائی روکتے کہا تو زین نے ریموٹ اٹھائے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ کمرے میں جانے لگا، پھر پلٹ کر سحر کو دیکھا تو وہ یوں ہی بت بنی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ زین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مووی پوری دیکھنا ہے۔ وہ واپس بیٹھ گئی تھی۔ زین نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورا، یعنی وہ اس کے ساتھ جانے کی خوف سے ایسا کہہ رہی تھی۔ 2 سیکنڈ میں آؤ، زین نے غصے سے کہا تو وہ منہ بناتی واپس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے سارے کپڑے آج زین کے کمرے میں سیٹ تھے۔ اپنا نائٹ ڈریس نکالتے وہ واش روم چلی گئی، واپس آئی تو بلیو کلر کی ہاف سلیو ٹی شرٹ اور ڈھیلے ٹراؤزر میں تھی۔ اپنی جگہ پر لیٹتے کمفرٹر خود پر درست کیا، زین برابر میں ہی نیم دراز تھا۔ فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر سحر کو دیکھا، پھر واپس فون میں مصروف ہو گیا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ بستر پر لیٹا اور کمفرٹر درست کیا۔ کچھ لمحے بعد سحر کی کمر میں ہاتھ لپیٹتے اسے ایک جھٹکے سے قریب کیا۔ سحر ایک دم ہڑبڑا گئی، اب میں نے کیا کیا؟ زین کے قریب وہ سر اٹھا کر زین کو دیکھنے لگی۔ زین گہرا مسکرایا، اب کی بار جھکا تو لب اس کے کالر بون سے کچھ نیچے رکے۔ سحر کو اچانک پیٹ میں گدگدی ہونے لگی، ہاتھ میں لرزش ہونے لگی، وہ جو کچھ بولنا چاہ رہی تھی پر سانس اٹکنے لگی۔ اتنی زور زور سے کیوں ہنس رہی تھی تم؟ لڑکیاں ایسے نہیں ہنستی۔ وہ اب سحر کے پہلو پر اپنی انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا سحر کی شکل دیکھ رہا تھا، اپنے پہلو پر زین کی پوروں کا رقص محسوس کرتے سحر کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ ہٹائیں۔ وہ کچھ غصہ ہوئی تھی۔ تم کل سے کامیڈی مووی مت دیکھنا، میں تمہیں کل سے شاہ رخ خان کی مووی دکھاؤں گا۔ ٹی شرٹ مزید کچھ سرکی تو سحر نے زین کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ مجھے مووی نہیں دیکھنی، وہ جان چھڑا رہی تھی۔ آئندہ تم بے ڈھنگے مردوں کی طرح نہیں ہنسو گی، وہ جیسے وارن کر رہا تھا۔ پر ہمارے گاؤں میں ایسے ہی ہنستے ہیں، تمہاری حویلی کی عورتیں ایسے مردانہ طریقے سے ہنستی تھیں، پھر تو گاؤں میں زلزلے آتے ہوں گے۔ وہ کوف سے بولا۔ حویلی؟ کون سی حویلی؟ سحر چونکی۔ زین تکیے پر سر ٹکا چکا تھا، گردن موڑ کر سحر کو دیکھا جو اس کے بازو پر لیٹی چہرہ بلند کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جس حویلی میں تم رہتی تھی وہی حویلی؟ زین کے جواب پر وہ الجھی۔ ہم تو حویلی میں نہیں رہتے تھے، ہمارا گھر تو بہت چھوٹا تھا، دادی میں اور ابا رہتے تھے۔ سحر نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ زین ایک دم اٹھ بیٹھا۔ واٹ؟ تمہارے بابا کیا کام کرتے تھے؟ وہ بڑی بری طرح ٹھٹکا تھا، کسان تھے۔ سحر کے بتانے پر زین نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا۔ اور میرے بابا کو کیسے جانتے تھے؟ زین نے ایک اور سوال کیا۔ وہ تو بابا کے دوست تھے، جب بھی آتے تھے ڈھیر ساری چاکلیٹ لاتے تھے میرے لیے، وہ بتا رہی تھی، جبکہ زین کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے پیسوں کا لالچ ہرگز نہیں تھا، پر سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہوا تھا۔ اس کے بابا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ اس کے بابا کو اس معمولی کسان کی بیٹی میں کیا دلچسپی تھی کہ سالوں پہلے اس کا نکاح کر دیا، پھر اسے رخصت کر کے لے آئے اور اب اسے
جان سے عزیز رکھتے تھے۔ اسی تو یہ کہا تھا پیسوں کی لالچ ہے، تو آخر ایسا کیا تھا کہ وہ سحر سے اس قدر محبت کرتی تھی؟ مجھے بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ زین اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ سحر زین کی کمر میں ہاتھ لپیٹے رونے لگی تھی۔ زین نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، کسان کی بیٹی تھی یا بزنس مین کی، اب تو اس کی بیوی تھی۔ تمہارے بابا بہت اچھی جگہ ہیں، رو مت۔ سحر کا سر تھپکتے اسے خود سے دور کرنے کا ارادہ تھا پر کر نہیں پایا تھا۔ اگر وہ یوں خود اس سے چمٹ رہی تھی تو وہ مرد تھا، کب تک نظریں پھیر سکتا تھا، کب تک دامن بچا سکتا تھا، جبکہ درمیان میں حلال رشتے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا۔ سو جاؤ، واپس لیٹتے وہ نہ چاہنے کے باوجود اس کے گرد حصار کھینچ چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، جب سحر کی ہموار سانسوں سے احساس ہوا وہ سو چکی ہے۔ اس کو اپنی جگہ پر کرتے زین سر کے نیچے بازو رکھے سوچنے لگا۔ خالی وہ نہیں، اس کے سارے دوستوں میں کسی کی بھی زندگی نارمل نہیں تھی، ضیاء کی بھی نہیں اور ایحان کی بھی نہیں۔ وہ بہت کچھ جھیل رہے تھے لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اپنی قسمت میں خود لکھا تھا۔ وہ سوچے گیا، پھر ایک نظر سحر کو دیکھا۔ اس کا دل بھی مستقل اسے اکسا رہا تھا، کبھی وہ سحر کو چھوڑنے پر اکساتا تو کبھی اپنانے پر۔ جب ملحق سحر کے آس پاس دیکھتا تو اسے روایتی شوہر والی رقابت کی آگ اندر تک جلا دیتی، تب اپنے ہر حق کو وصولنے پر دل کرتا۔ وہ کنفیوز تھا، وہ سحر سے محبت نہیں کرتا تھا، سحر اسے ہر معاملے میں امیچور لگتی تھی، دونوں کا کپل سوٹیبل بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب ملحق سحر کے ارد گرد ہوتا تو زین کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ سحر اس کے نکاح میں تھی۔ وہ الجھ گیا تھا پر جذبات میں آ کر کسی جلد بازی میں اپنا حال ضیاء اور ایحان جیسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ اب جب قسمت نے سحر کو اس کی زندگی میں شامل کیا تھا تو وہ قبول کر لیتا۔ احساس بدل رہے تھے تو محبت ہو ہی جاتی۔ حلال رشتے کی خوبصورتی بھی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ دو اجنبی دلوں میں بھی ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتی ہے۔ اور رہی بات اس کے بچپنے کی، تو کچھ باتوں کے علاوہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ سحر کی معصومیت کہیں کھوئے۔ وہ تو اس کو شہر میں کالج بھیجنے پر بھی کچھ پرسکون نہیں تھا کہ وہ یہاں کے ماحول سے بخوبی واقف تھا۔ وہ گاؤں کی بہت سادہ اور شریف لڑکی تھی، اس کی معصومیت بتاتی تھی کہ اس کا کبھی کسی لڑکے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ہاں، وہ اسی فیصلے پر پہنچا تھا کہ وہ سحر کو قبول کر چکا ہے تو اپنا بھی لے گا، آہستہ آہستہ اسے اپنے رشتے کی نزاکت سمجھائے گا، اسے کسی میں انوالو نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، لیکن الیاس صاحب کو ضرور پریشان کرے گا، آخر حقیقت جاننے پر اس کا پورا حق تھا۔ وہ یہی سب سوچتے سوچتے سویا۔ رات نیند کافی پرسکون تھی، پیپر قریب ہونے کے باوجود بھی یونی آف ہو چکی تھی۔ صبح دیر تک سونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو اپنے لبوں پر کچھ نرم نرم محسوس ہوا۔ پٹ سے آنکھیں کھلی تو وہ سحر کا پاؤں تھا، گردن اٹھائی تو وہ زین سے چپکی ہوئی اس کے پاؤں کو شاید سلامی پیش کر رہی تھی کہ اس کا منہ زین کے پاؤں میں تھا۔ میں یہ سب کیسے برداشت کروں گا یا رب، یہ کیسے سدھرے گی؟ سحر کا پاؤں جھٹکتے فوراً اپنا پاؤں کھینچا، وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھا، فریش ہونے واش روم میں گیا۔ جب واپس آیا تو سحر جاگ چکی تھی۔ ادھر آؤ، زین نے اسے واپس بلایا۔ سحر تابیداری سے اس کے پاس آئی۔ میاں بیوی کے آپس کے رشتے کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ یہ سوال پوچھتے اسے اپنی ہی بیوی سے جھجک سی ہو رہی تھی۔ ہاں، سب پتہ ہے، وہ بہت فراغ دلی سے بولی۔ زین نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے بتاؤ کیا کیا پتہ ہے؟ زین نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ شوہر بیوی کو خرچے کے پیسے دیتا ہے، کپڑے لا کر دیتا ہے، بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، بیوی اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کی چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے۔ شوہر کی باتیں دوسروں کو وہ بتاتے ایک دم اٹکی۔ زین نے آئی برو اچکاتے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ شوہر کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتی، دوسرے مردوں سے بات نہیں کرتی، نہ ان کی طرف دیکھتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنی ساری باتیں صرف شوہر کو بتاتی ہے اور بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے۔ وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح سب کچھ بتا رہی تھی۔ ویل، یہ سب کس نے بتایا؟ زین متاثر ہوا تھا۔ دادی نے، وہ فوراً بولی۔ لیکن تم تو میری باتیں دوسروں کو بتاتی ہو، تم شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے بات کرتی ہو جیسے ملحق سے، تم میری کسی چیز کا خیال نہیں رکھتی، نہ کھانے کا نہ کپڑوں کا۔ وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا اور سحر ہو بھی رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی، وہ سر چکا گئی تھی۔ ٹھیک، تم یہ سب چیزوں کا خیال رکھو، باقی میں تمہیں آہستہ آہستہ خود سمجھا دوں گا۔ وہ اطمینان سے کہتے اس کا ماتھا چومتے باہر نکل گیا۔ اس نے منہ ٹیڑھا کیے زین کو دیکھا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ برآن آفس جا چکا تھا، انارا دوسرے کمرے میں بند تھی۔ ایلف کو گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، رہ کر اسے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ ساتھ ہوتے تو ایلف کو ستمگر اتنا یاد نہ آتا۔ وہ لان میں آئی تو ریم کو ایک کونے میں پھولوں کے پاس کھڑا دیکھا۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں اس نے پہلی بار ریم کو دیکھا تھا۔ اس کے سر پر ہلکی سی پٹی بندھی تھی اور وہ بے حد اداس لگ رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایلف اس کے پاس آتے مسکراتے لہجے میں بولی۔ کبھی کسی سونے کے پنجرے میں قید کوئی پرندہ دیکھا ہے آپ نے؟ ریم کی جانب سے سادہ لہجے میں جواب موصول ہوا۔ ایلف کی مسکراہٹ سمٹی۔
اگر تم باہر جانا چاہتی ہو تو ہم باہر چلتے ہیں، تم بہتر محسوس کرو گی، ساتھ ہم تمہارے لیے تمہارے پسند کی شاپنگ کریں گے۔ ایلف نے دوبارہ مسکراتے کہا۔ ایہان جانے دے گا؟ وہ تلخی سے بولی کہ وہ جانتی تھی وہ شخص اس پر پوری طرح تسلط قائم کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں؟ ایلف کانفیڈنٹ تھی۔ ویسے بھی مجھے یہاں سانس لینے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ریم نے سخت کوف سے کہا۔ اوکے، کچھ دیر میں چلتے ہیں، تم ریڈی ہو جاؤ۔ ایلف مسکرا کر اندر چلی گئی۔ ریم ایلف کو جاتا دیکھنے لگی، اپنے رویے پر کچھ ندامت ہوئی۔ ایلف اچھی تھی، پر وہ کیسے اچھے رویے رکھتی جبکہ وہ ایہان کی بہن تھی جس نے اس کا وجود تک سوالیہ نشان بنا ڈالا تھا۔ ایلف اندر گئی تو کمرے سے انارا کو نکلتے دیکھا۔ اوہ، رات کیسی گزری؟ اچھی نیند آئی؟ ایلف نے شرارت سے پوچھا۔ انارا کی لال آنکھیں اس کی رت جگی کی علامت تھیں۔ بہت اچھی، انارا نے مسکراتے نگاہیں جھکائیں۔ کیسے بتاتی کتنی اچھی گزری؟ ماشاءاللہ، ایلف خوش دلی سے بولی۔ میں ریم کو باہر لے کر جا رہی ہوں، 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی۔ ایلف نے اسے مطلع کیا۔ اس نے انارا کو چلنے کا نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی برہان کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، انارا نے فوراً کہا۔ برہان بھائی اجازت نہیں دیں گے؟ ایلف نے مصلحتاً پوچھا۔ میں پوچھ لوں گی، انارا نے فوراً کہا تو ایلف مسکرا دی۔ اسبات میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ انارا کچھ سوچتی لینڈ لائن کی طرف گئی تو لینڈ لائن کام نہیں کر رہا تھا۔ لب بری طرح دانتوں تلے دباتے وہ پریشانی میں ہی تھی جب فرح کو کچن سے نکلتے دیکھا۔ فرح آپی، ایک کال کرنی ہے، فون دے دیں؟ وہ ہاتھ آپس میں مروڑتی بولی۔ فرح نے مسکراتی اسے سر تک پیر دیکھا، پھر وقت وہ آج 2 بجے کمرے سے باہر نکلی تھی جبکہ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی۔ فرح نے ہنستے ہوئے فون اس کی جانب بڑھایا اور واپس لاؤنج میں باہر نکل گئی۔ انارا نے زریمہ کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ کال اٹھاتے اس نے زریمہ کو اپنے باہر جانے کا بتایا پر اسے ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ فون نیچے رکھتے اس نے ایلف کے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور برہان کے نام سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایلف نے اسے مال کا نام بتایا جو گوگل کرنے پر اسے گھر سے سب سے قریب معلوم ہو رہا تھا۔ ایلف یہی سمجھی تھی کہ برہان سیکیورٹی سخت کر دے گا تبھی پوچھ رہا ہے، وہ اور زیادہ مطمئن ہو گئی تھی۔ انارا نے زریمہ کو جگہ کا نام بتایا تو زریمہ اسے باقی سب سمجھانے لگی۔ انارا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آج وہ زریمہ سے مل کر اپنا دل ہلکا کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آخر اس کے پیچھے طوائف کا ٹیگ لگا ہونے کے درد اس کی سب سے ہمدرد بہن زریمہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ شاید اس کا شوہر اسے تبھی دھتکار رہا تھا کہ وہ اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، نہیں تو اتنے نازک لمحات میں اس کا اسے یوں دھتکار دینا کیا معنی رکھتا تھا۔ ایلف کے تیار ہونے کے بعد وہ تینوں گارڈ کی گاڑی کی رہنمائی میں باہر نکلی تھیں۔ آگے وہ گاڑی تھی جس میں وہ تینوں بیٹھی تھیں اور پیچھے ایک گارڈ کی گاڑی تھی، لیکن گاڑی نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آگے پیچھے سے دو ڈالے ان کی گاڑیوں کے آگے رکے تھے اور ان کا راستہ بلاک کر گئے۔ دونوں میں گارڈ تھے۔ ایلف کی گاڑی کے ساتھ صرف 3 گارڈ تھے جبکہ مقابل گاڑی میں سے 8 سے 9 ہٹے کٹے افراد اترے تھے۔ مقابلے میں یقیناً ان کے ساتھ ان کے مالکوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے جبکہ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ جب گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا تھا اور ارزی خانزادہ باہر نکلا تھا، ارزی کو دیکھتے ایلف پل بھر کو پتھر ہو گئی تھی۔ وہ اسی کیفیت میں تھی جب اس کی جانب کا دروازہ کھلا۔ ایلف یکدم ہوش میں آتی پیچھے کھسکنے لگی۔ ارزی نے اشتعال انگیز نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے جاری ہے۔